الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى لقا کا مطلب ہوتا ہے شوق کے ساتھ کسی چیز کا استقبال کرنا. کلمات کلمہ کی جمع ہے. تاب علی تاب کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا. جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اور جب اس کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کی طرف توجہ کرنا. تواب معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے. فتاب علی، چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور تھا کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ان کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرمانے کے بعد انہیں مسجود ملائکہ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری علم کے ذریعے ثابت کی. اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جنت میں رہیں آرام اور سکون کے ساتھ، جو آپ کا دل چاہے آپ کھائیں، لیکن ایک خاص درخت جس کی تعیین قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، اس خاص درخت سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کو مت کھائیں. شیطان کے بہلانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام لغزش میں مبتلا ہو گئے اور اس درخت کو کھا بیٹھے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ زمین پر اتر جائیں. اب جب حضرت آدم علیہ السلام سے اس اجتہادی خطا کا صدور ہوا تو چونکہ پیغمبر تھے، اللہ جل جلالہ کی معرفت سے بہرور تھے، تو بڑے پریشان ہوئے، بڑے نادم ہوئے کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ کی رضامندی دوبارہ حاصل ہو. اب چونکہ پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے عظیم منصب پر فائز تھے، تو زبان سے معافی کے کلمات نکلتے نہیں تھے. اور اس کی کئی وجوہات تھیں. ان کے دل میں ایک تو یہ چیز تھی کہ کہیں زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے بطور معافی کے جس پہ پھر اللہ جل جلالہ ناراض ہو جائے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیغمبرانہ معرفت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی ہیبت ان کے دل و دماغ پر طاری تھی، جس کی وجہ سے زبان سے کلمات نہیں نکلتے تھے. البتہ دل انتہائی پریشان تھا، آنکھ ان کی آنسو بہا رہی تھی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بہائے گئے آنسوؤں کا ان کی پوری اولاد کے آنسوؤں سے تقابل کیا جائے، ان کا وزن کیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو وزنی نکلیں گے. تو کس قدر آنسو بہائے ہوں گے اور کتنا عرصہ حضرت آدم علیہ السلام نادم اور پریشان رہے ہوں گے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہمیں معاف نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ جملہ حضرت آدم علیہ السلام کو خود اللہ جل جلالہ نے سکھایا. اور اس جملے کے ذریعے یا اس کلمے کے ذریعے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے توبہ چاہی تو اللہ جل جلالہ نے ان کی اس اجتہادی خطا کو بھی معاف فرما دیا. جبکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کے عرش پر ایک جملہ دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد نام کی شخصیت ہیں جن کا اسم گرامی اللہ جل جلالہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، یقیناً یہ بڑی برگزیدہ شخصیت ہیں. چنانچہ حضرت آدم نے ان کے نام سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ اللہ جل جلالہ سے استغفار اور توبہ چاہی.
تو اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ آدم آپ کو کیا معلوم کہ یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو صرف اتنی بات معلوم ہے کہ عرش پر ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی بات معلوم نہیں۔ اسی سے ہی میں نے اندازہ لگایا کہ جب آپ نے ان کا نام اپنے نام نامی کے ساتھ لکھا ہے تو یقیناً ان کی شان نرالی ہوگی۔ تو حضرت اللہ جل جلالہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت آدم سے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور میری مخلوق میں سب سے افضل شخصیت یہی شخصیت ہیں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ چاہی تو اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اسی بات کا ذکر ہے اس آیت میں کہ جب آدم نے اللہ جل جلالہ سے کچھ کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا تھے وہ میں نے عرض کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان اللہ سے توبہ چاہے، استغفار کرے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کلمات کے ساتھ کہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کیونکہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو اللہ جل جلالہ نے خود سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے۔ تو یہ خود اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں، اور ان کلمات کی برکت سے توبہ قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ توبہ کرتے ہوئے ان کلمات کا ورد زیادہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات کہ توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمساری محسوس کرے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس اجتہادی خطا پر نادم تھے، ان کی آنکھ آنسو بہا رہی تھی، پشیمانی تھی۔ تو ان کی اولاد کو بھی یہ تعلیم ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی گویا کہ یہ درس دیا گیا کہ جب کبھی گناہ کا صدور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہ کو یاد کر کے پشیمانی محسوس کرو، شرمساری اور ندامت محسوس کرو۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کے کلمات کہے، اور تیسرے نمبر پر آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ جب یہ تین شرائط پائی جائیں تب انسان کو امید کرنی چاہیے کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ، اور اس قسم کے کلمات، نہ ان کے کہنے سے پہلے دل میں کوئی شرمساری ہوتی ہے، اور نہ یہ حضوری قلب کے ساتھ کہے جاتے ہیں، اور نہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، تو یہ جو رسمی کلمات ہیں ان کے کہنے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، تاکہ یاد کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جب یہ باتیں دل میں آئیں گی تو خود بخود انسان نادم ہوگا، پھر توبہ کے کلمات کہے، اور ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور پھر کبھی اگر انسان سے گناہ ہو جائے پھر اسی طریقے سے توبہ کرے۔ بے شک 100 مرتبہ دن میں توبہ کرے، لیکن ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے، تو اسے امید کرنی چاہیے کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اهْبِطُوا کا مطلب ہوتا ہے اتر جاؤ، جمیعا سب کے سب۔ پھر ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، اب اللہ جل جلالہ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ لوگ زمین پر اتر جائیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیچھے جہاں اجتہادی خطا کا ذکر تھا وہاں بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور یہاں بھی توبہ قبول ہونے کے بعد بھی حکم ہے کہ زمین پر اتر جاؤ، لیکن دونوں احکامات میں فرق ہے۔
وہ جو اجتہادی خطا کے بعد حکم تھا کہ زمین پر اتر جاؤ اور بعض کے دشمن ہوں گے، تو وہ حکم عتاب والا تھا، بطور سزا کے تھا۔ اور جب توبہ قبول ہونے کے بعد یہ حکم ہوا کہ اب زمین پر اتر جاؤ، تو یہ حکم ایک حکمت پر مشتمل ہے کہ توبہ تمہاری قبول ہو چکی اور ہماری رضامندی آپ کو حاصل ہو چکی، لیکن اب آپ ہمارے نائب اور خلیفہ کے طور پر زمین پر اتر جائیں اور وہاں اللہ جل جلالہ کے نظام کو نافذ کریں۔ تو گویا کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی کا ایک حکمت پر مبنی تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس روئے زمین پر آباد کر کے اللہ جل جلالہ نے اپنی خلافت ان کے سپرد کرنی تھی، اور ساتھ ایک تعلیم دی کہ زمین پر رہتے ہوئے کچھ احکامات تمہاری طرف آئیں گے۔ کوئی بھی انسان جب زمین پر رہتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان احکامات کے بارے میں یہ ایک تعلیم دی کہ فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، کہ جو شخص میرے احکامات پر عمل کرے گا اور میری طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی اتباع کرے گا تو میں اسے یہ انعام دوں گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہاں دو الفاظ استعمال فرمائے گئے، ایک خوف اور ایک حزن۔ خوف کہتے ہیں آئندہ کسی معاملے کے بارے میں دل و دماغ میں اندیشے ہوں، جان کے بارے میں، مال کے بارے میں۔ تو جب مستقبل کے کسی معاملے میں انسان کے دل و دماغ میں اندیشے ہوں تو اس کو خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ماضی کے کسی واقعے پر انسان پریشان ہو تو اسے حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ دو الفاظ میں انسان کو یقین دلا دیا کہ جب تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو تم عیش و عشرت میں رہو گے، تمہیں نہ کسی آئندہ واقعے کا خوف ہوگا اور نہ کسی گزشتہ واقعے کا ملال اور حزن تمہارے دل میں ہوگا۔ تو گویا کہ جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آنے والے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اور ان کو اول تو کوئی خوف پیش نہیں آتا، اور اگر کوئی دنیاوی حادثہ ان کو پیش آ بھی جائے تو وہ ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چونکہ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس دنیا میں اطمینان اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی، کفر کا ارتکاب کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ دو قسم کی ہدایات انسان کو دیں زمین پر آتے ہوئے کہ میری ہدایات کی پیروی کرو گے تو ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو جہاں دنیا میں پریشان ہوگے وہاں آخرت میں بھی تمہیں سکون نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اولئک اصحاب النار، کہ ہم آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ تھا، اور انشاءاللہ آگے اگلی آیات کا خلاصہ کل پڑھیں گے۔